اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، درس عرفان القرآن کی آج کی اس نشست میں ہم سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 101 کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں رکھی تھی کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہر طرف ایسا سامان بڑی کثرت کے ساتھ میسر ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کے پودے کی بچی کھچی جڑیں بھی کٹتی چلی جا رہی ہیں، مگر ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسی نشستیں اور ایسا ماحول کہ جہاں جائیں تو ایمان کے پودے کی مزید سرسبزی و شادابی کا سامان ہو سکے، وہ جگہیں خال خال رہ گئی ہیں۔ اور ایسے حالات کے اندر جب ہر طرف ایمان کے لیے خطرات ہی خطرات ہو، اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچانا چاہے تو اس کی ایمان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کا راز بتایا ہے، جس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں روشنی ڈالی تھی۔ میں صرف خلاصتاً آج کی گفتگو کے ساتھ پچھلی گفتگو کو جوڑنے کے لیے صرف یہ چند جملے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو فرمایا ایمان محفوظ اس شخص کا رہے گا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں، سمجھیں اس کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ تو گویا ایمان کی حفاظت کا پہلا ذریعہ وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور پھر میں نے اس پر بڑی وضاحت سے بات کی تھی کہ اگر ہم اپنا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم چند بنیادی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جن میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ تھا کہ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت والا تعلق قائم کرنا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ادب والا رشتہ قائم کرنا ہوگا، پھر ہر روز اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن کھول کے 5-7 مرتبہ ختم کر دیا اور جیسے ہی رمضان گزرا تو قرآن بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ ایسا سالانہ تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر روز بلا ناغہ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ میں یہ صرف چند چیزیں ریمائنڈ کروا رہا ہوں جو میں بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح قرآن کی سماعت کا ذوق ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ کبھی 5, 7, 10 دوست آپس میں مل بیٹھیں اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اسے کہیں بھئی آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں۔ قرآن کے سننے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، قرآن کے سننے سے دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے ہیں، قرآن کے سننے سے ایمان میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کے سننے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ پھر جب قرآن کی تلاوت اور سماعت کا ذوق مل جائے تو پھر اگلا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں نا، آپ قرآن سے محبت بھی کر لیں، ادب بھی کر لیں، اس کو پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں، اگر آپ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے تو تب بھی قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، قرآن کے ساتھ تعلق کے جڑنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بے شک ایک رکوع پڑھیں، چند آیات پڑھیں، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ان کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور کیا عطا کیا۔ حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن اس صدی کا شاہکار ترجمہ ہے، جو بڑا آسان سلیس اردو زبان میں ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کر لکھا ہوا ترجمہ ہے۔ آپ ترجمے کو پڑھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔
ایسا تفسیری شان کا حامل ترجمہ ہے کہ آپ خالی ترجمے کو پڑھیں تو یہ آپ کو کئی تفسیروں سے بے نیاز کر دیتا، پھر جدید دور کی سائنسی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ترجمہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب تک سمجھ نہیں آئے گی تب تک اس کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلا تقاضا یہ ہے کہ جب سمجھ آ جائے تو جتنی سمجھ آ جائے اس کے مطابق خود کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ آپ پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اگر آپ نے عمل ہی نہ کیا تو تب بھی اس تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ چند وہ بنیادی تقاضے تھے جن کا ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا کہ اگر قرآن کے ساتھ ہم اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم پہلے چند ان بنیادی تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ مگر ناظرین مکرم، آج جو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قرآن کا ایک تقاضا اور بھی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے سارے تقاضے بھی اگر ہم پورے کر لیں مگر وہ ایک تقاضا پورا نہ ہو تو تب بھی قرآن سے آپ کو کوئی فائدہ میسر نہیں آ سکتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بنیادی تقاضا جو آپ کے سامنے میں آج رکھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ قرآن کی اس آیت پر، ان کلمات پر غور کریں کہ باری تعالیٰ نے خود اسی قرآن کے اندر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ فرمایا قرآن ایک ہی ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں کہ وہ جب اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو سوائے گمراہی کے انہیں کچھ بھی میسر نہیں آتا، مگر کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جب وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن انہیں ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیتا۔ گویا قرآن ایک ہی ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو آج سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کون سا بنیادی اصول ہے، وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر جب تک فوکس نہ کیا جائے اور اس بنیادی تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو تب تک قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جس بات کو اپناتے ہوئے ہم گمراہی سے بچ جائیں اور قرآن سے ہمیں ہدایت میسر آنا شروع ہو۔ اگر میں ایک جملے میں اس بات کو پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ وہ بنیادی تقاضا کیا ہے تو یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں قرآن سے ہدایت کا نور میسر آئے، تو قرآن سے ہدایت کا نور اس خوش نصیب کو میسر آتا ہے جو قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے اپنی نسبت کو قائم کرتا ہے۔ جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کی طرف جانے کی بات کرے گا، اس شخص کو ہدایت ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی نظر میں اس شخص سے بڑھ کر منافق اور کوئی شخص نہیں۔ اس عمل کو قرآن نے منافقت کہا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت اسی خوش نصیب کو ملتی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، ان کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن کرے اور ان کے قدموں سے نسبت سگانہ قائم کر کے پھر جب کوئی شخص قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو یقیناً قرآن اسے ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آئیے اس بات کو آج ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ، پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن سے اسی ہدایت کے میسر آنے کی بات کی ہے اور بات کا آغاز یوں کیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ساتھ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ متقی کون ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے؟ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن جب بھی کوئی اہم لفظ پہلی بار استعمال کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دیتا۔ اب چونکہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر کہیں متقین کا لفظ نہیں آیا، تو پہلی مرتبہ قرآن میں متقین کا لفظ یہاں سورہ بقرہ میں آ رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ آگے چلنے سے پہلے یہ بھی سنتے چلے جاؤ کہ وہ متقین ہیں کون جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔
اب باری تعالیٰ نے ان متقین کی 6 صفات کا آگے تذکرہ کیا ہے. ان 6 کی 6 صفات کی ڈیٹیل میں بھی اس وقت جانا شاید ممکن نہ ہو، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں آج کی اپنی گفتگو کے ریلیونس سے جو ایک ہی بات آپ کو ان میں سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی قابل غور ہے، جس پر ہم کنسنٹریٹ کریں گے. متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی، جن کو قرآن متقین کہہ رہا ہے. فرمایا یہ متقین وہ خوش نصیب ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں. یہیں رک کر یہ پہلی بات بڑی قابل توجہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہاں رک کر اس بات پر غور کریں کہ ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے، جو متقین کی پہلی صفت کے طور پر یہاں پر بیان ہو رہی، وہ حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی مفسر کو پڑھ لیں، ہر شخص نے یہی لکھا ہوگا کہ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے، بن دیکھے اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان لایا جائے، بن دیکھے اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، بن دیکھے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، بن دیکھے رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لایا جائے، بن دیکھے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے. گویا ایمان بالغیب کی جتنی جزیات ہیں ان سب کو اس ایمان بالغیب میں شامل کیا جاتا ہے. جب تک ان سب پر ایمان نہیں ہوگا تب تک یہ ایمان بالغیب کا معنی مکمل نہیں ہوگا. مگر میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ایمان بالغیب سے مراد بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ ان سب چیزوں کی خبر کہاں سے ملی؟ اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کی خبر ملی تو وہ زبان محمد مصطفیٰ سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے آقا کی زبان اقدس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ ایک ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا. آپ کی زبان اقدس سے ہمیں یہ خبر ملی کہ ایک دن قیامت کا دن بھی آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا. تو گویا جو بات بھی ایمان بالغیب کے زمرے میں آتی ہے، جس کو بن دیکھے ماننا ضروری ہے، اس کی خبر ملی تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو باری تعالیٰ نے متقین کی پہلی صفت بیان کی ہے کہ بھئی متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، تو باری تعالیٰ در حقیقت اس کے ذریعے پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت متقی وہ خوش نصیب ہیں کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات کو سنے، ان کی عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس نے سنا اور آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا، بس فرمایا یوں سمجھو کہ کائنات کے سب سے بڑے متقی وہ بن گئے. تو تقویٰ کی پہلی شرط یہ ہے کہ بن دیکھے دہلیز مصطفیٰ پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا جائے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے. جب تک کوئی شخص پہلے یوں آنکھیں بند کر کے دہلیز مصطفیٰ پر اپنے سر کو جھکاتا نہیں ہے، تب تک اسے کبھی تقویٰ کی خیرات میسر نہیں آ سکتی. وہ تقویٰ کی راہ پر پہلا قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو گویا متقین کا تعارف کرواتے ہوئے کہ وہ متقین جن کو صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت ملے گی، فرمایا ہدایت انہی خوش نصیبوں کو ملے گی جو پہلے بن دیکھے دہلیز مصطفیٰ پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات اس کو عقل کے پیمانے پر نہ پرکھے، خواہ عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس جس نے بن دیکھے دہلیز مصطفیٰ پر اپنے سر کو جھکا دیا اور آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات کو مان لیا، فرمایا بس سمجھو اسے تقویٰ کی خیرات مل گئی. اور جسے تقویٰ کی خیرات مل گئی پھر اللہ رب العزت اسی شخص کے لیے قرآن کی ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. مگر اس سے آگے ایک اور اہم ترین بات انہی متقین کے تعارف میں جو باری تعالیٰ نے آگے بیان کی، اب میں صرف اگر آپ ترجمہ کر کے صرف ایک ہی بات پر مزید آگے کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں
باری تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایک بات قابل وضاحت ہے، مگر میں صرف اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کی طرف لاتے ہوئے بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ آگے چوتھے نمبر پر جو باری تعالیٰ نے بات کی ہے یہ پھر بڑی قابل توجہ۔ آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو اس پر ایمان لائیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ آپ کبھی قرآن کے ان کلمات پر غور کریں، میں ایک ایک لفظ کا معنی بتاتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا والذین، اور متقی وہ لوگ ہیں کون؟ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، الیک یہ کا مخاطب کی ضمیر ہے اور اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ باری تعالیٰ یہاں پر اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متقین جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب یہاں ناظرین مکرم یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ زور دے کے فرما رہے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ آقا کی طرف قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں اس سے مراد قرآن ہے اور یقیناً قرآن ہی ہے، مگر ایک سادہ سا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس سے مراد قرآن ہی ہے اور یقیناً ہے تو باری تعالیٰ یہاں سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیتے، لفظ بھی ایک لکھنا پڑتا، بات بھی مختصر ہو جاتی اور بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی کہ باری تعالیٰ یوں فرماتے والذین یؤمنون بالقرآن، کہ متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر باری تعالیٰ نے مفہوم بھی یہی لیا مگر قرآن کا لفظ نہیں لکھا۔ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو سیدھا قرآن کا لفظ کیوں نہیں لکھ دیتا؟ حالانکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کی یہ خوبی ہے کہ قرآن اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا، چونکہ قیامت تک آنے والے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے تو قرآن اپنی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ مگر یہاں باری تعالیٰ نے بات کو مختصر کرنے کی بجائے لمبا کیا، سیدھا قرآن کا لفظ لکھنے کی بجائے یوں فرمایا کہ متقی وہ ہیں محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ سوال یہ پیدا ذہن میں ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے سیدھا قرآن کا لفظ کیوں نہیں لکھا؟ تو جواب ملا کہ لوگوں اگر میں صرف قرآن کا لفظ لکھتا تو لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر ہمیں خالی قرآن پر ایمان نہیں چاہیے۔ محبوب کے ساتھ جوڑ کر باری تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ماننا قبول تب ہوتا ہے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر اس کو آقا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ فرمایا اس پر ایمان لاتے ہیں جو محبوب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ فرمایا جب تک اس قرآن کا ماننا آپ کے ماننے کے اندر سے ہو کر نہ آئے، فرمایا تب تک ہمیں خالی قرآن کا ماننا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن پر ایمان بھی معتبر نہیں رہتا۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں آقا کی نسبت تعلق کو چھوڑ کر اس قرآن سے براہ راست ہمیں ہدایت کیسے میسر آ سکتی؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کبھی اس بات پر آپ غور کریں کہ قرآن ہم تک پہنچا، باری تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر تھے کہ ہم میں سے ہر شخص سو کے اٹھتا، صبح اس کے سرانے سے قرآن نکل آتا، مگر باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں قرآن تو دیا ہی نہیں۔ قرآن دینے کے لیے پہلے اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر قرآن کو ان کے قلب انور پر نازل کیا، پھر یہ قرآن آقا کے لبوں سے جاری ہوا۔ اور میرے آقا جب قرآن کی کوئی آیت اترتی پڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سناتے تو صحابہ کرام حیرت سے پوچھتے کہ آقا یہ جو آپ نے ابھی ابھی پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ تو تب میرے آقا جواباً آگے ارشاد فرماتے کہ میرے غلاموں، یہ جو تم نے ابھی ابھی سنا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے،
جس کا مطلب کہ قرآن کی معرفت اور قرآن کی پہچان بھی ہوئی تو وہ بھی واسطہ محمد مصطفیٰ سے ہوئی، آقا کی زبان اقدس سے ہوئی ہے۔ تو اگر اس ہستی کو ہی درمیان سے نکال دیا جائے جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، جن کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا ہے، تو ان کو درمیان سے نکال کر کوئی چاہے کہ ڈائریکٹ مجھے قرآن سے ہدایت مل جائے، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو کبھی قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ قرآن سے ہدایت فقط اسی خوش نصیب کو میسر آئے گی جو قرآن کی طرف جائے، مگر قرآن کی طرف جانے سے پہلے صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، ان کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرے، ان کے قدموں سے نسبت سگانہ قائم کرے۔ جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم نہیں ہوتا، تب تک کبھی قرآن سے ہدایت کی میسر نہیں آ سکتی۔ یہ تو میں نے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی مقام جہاں قرآن کی ہدایت کی بات ہوئی ہے اس کی روشنی میں نے بات کی، اور یہی تصور آپ قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں گے ایسے ہی ملے گا کہ باری تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا قرآن کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ اسی سورہ بقرہ میں ہے، باری تعالیٰ نے جب کافروں کو چیلنج کیا جو اس قرآن میں معاذ اللہ شک کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں، معروف کلمات ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا بھئی اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے عبد خاص پر، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن میں، قرآن کا لفظ نہیں لکھا، فرمایا اگر تمہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تو قرآن کا ذکر کیا مگر صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ کر کیا۔ فرمایا ان کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کبھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کا 47واں سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اس کی دوسری ہی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور آگے پھر فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے مگر صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ کر، خالی قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا بلکہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ بھئی کیا اس نسبت کا ساتھ ہونا جتنا میں زور دے کے کہہ رہا ہوں اتنا ہی ضروری ہے، اگر کوئی اس نسبت کو چھوڑ دے اور ڈائریکٹ قرآن کی طرف جائے تو کیا پھر اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی؟ تو آئیے اس پر قرآن کا آپ کو ایک ایسا مقام سنانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یہ اشکال بھی آپ کے ذہنوں سے رفع ہو جائے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 61۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ بڑے قابل غور الفاظ ہیں، میں پھر ایک ایک لفظ کے معنی پر آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو کہ بھئی آؤ، فرمایا جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ بھئی آؤ، کدھر آؤ؟ آگے دو دعوتیں ہیں، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس طرف آؤ۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو گویا ایک دعوت قرآن کی طرف ہے، مگر خالی قرآن کی دعوت پر اکتفا نہیں، آگے فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ۔ فرمایا جب ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کی طرف بھی آؤ اور صاحب قرآن کی طرف بھی آؤ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کی طرف بھی آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف بھی آؤ۔ آگے کلمات قابل غور ہیں، آگے فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہیں، اب منافقین کا لفظ قرآن نے اس مقام پر استعمال کیا ہے،
فرمایا محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہیں یسدونا ان کا سدودا، کہ محبوب وہ قرآن کی طرف تو بھاگ بھاگ کر آتے ہیں مگر جب تیرے در کی بات آتی ہے تو سر پھیر دیتے ہیں۔ تو گویا باری تعالیٰ نے بڑا واضح دو ٹوک کیٹاگوریکل الفاظ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو صاحب قرآن کو چھوڑ کر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سیدھا قرآن کی طرف جانے کی بات کرے، اسے ہدایت ملنا تو بڑی دور کی بات، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا منافق اور کوئی نہیں۔ اس عمل کو منافقت قرار دیا۔ فرمایا جب ان کو قرآن اور صاحب قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو محبوب آپ دیکھیں گے کہ جو منافق لوگ ہیں ان کا طرز عمل، ان کا شیوا، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف آنے سے انکاری نہیں ہوتے، بھاگ بھاگ کے آئیں گے قرآن کی طرف۔ وَيَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا، مگر محبوب جب تیرے در کی بات آتی ہے، تیری طرف دعوت کی بات آتی ہے تو سر پھیر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو گویا منافقین کا لفظ جو اوپر استعمال کیا، قرآن نے بتا دیا کہ جو صاحب قرآن کو چھوڑ کر سیدھا قرآن کی طرف جانے کی بات کرے، اسے ہدایت ملنا تو بڑی دور کی بات، اللہ کی نگاہ میں اس بدبخت سے بڑا منافق اور کوئی نہیں۔ اور منافقت ایسی چیز ہے جو کفر سے بھی بدتر ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ جب ایمان ہی آقا کی نسبت کے بغیر میسر نہیں آتا تو آقا کی نسبت کو چھوڑ کر اب ساری زندگی بھی قرآن کو لے کر بیٹھے رہے تو قرآن سے کبھی ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ قرآن سے ہدایت اسی خوش نصیب کو میسر آئے گی جو قرآن کی طرف جائے مگر پہلے صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، پہلے ان کے قدموں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرے۔ یہ تو میں نے قرآن سے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا۔ دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف 2 احادیث کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات مزید نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ کی معروف حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ آقا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں کہ جن کا دامن تھامے بغیر ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابیوں سنو وہ 2 چیزیں جن کا دامن تھامے بغیر تمہارے ہدایت کی راہ پر رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو آقا نے 2 چیزیں بیان کی، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا وہی پیغام دے رہے ہیں جس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو فرمایا گمراہی سے فقط وہی شخص بچ سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ اگر کسی ایک نسبت کو بھی چھوڑ دیں تو اس شخص کے ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہدایت اسی خوش نصیب کو ملے گی جو بیک وقت قرآن اور صاحب قرآن دونوں دامنوں کو تھامے گا۔ آپ کبھی دیکھیں نا، میں آپ کو پریکٹیکلی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثلا قرآن پاک نے ایک حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آگے آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، قرآن نے یہ بات تو فرمائی کہ نماز قائم کرو، مگر قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نماز قائم کیسے کرنا۔ 5 نمازوں کی رکعتوں تک کا بیان بھی قرآن کے اندر کوئی نہیں۔ اب ساری زندگی صرف اتنے کلمات کو لے کر بیٹھے رہیں، اقیموا الصلاۃ کے نماز قائم کرو، تو آپ صلاۃ کا لفظ عربی لغت میں جب آپ دیکھیں تو اس کے تو 56 معنی آپ کو مل جائیں۔ اس پر تو اختلاف ہو جائے گا کہ نماز کیسے قائم کرے، یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حل چاہتے ہو تو حل تمہیں زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، میرے محبوب کی سنت سے ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب یہ پہلا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے سنا کہ باری تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آ گئے، آ کر سوال کیا کہ آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا، حالانکہ ابھی قرآن اترنا باقی تھا،
آقا فرما سکتے تھے بھئی اتنی جلدی کیا ہے، انتظار کرو، اگلی وحی میں باری تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیں. نہیں، میری آقا نے وہیں کھڑے کھڑے جو جواب دیا وہ من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے. فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا میرے غلاموں اگر تم نماز قائم کرنا چاہتے ہو تو پریشانی کیا ہے؟ فرمایا میں جو، فرمایا بس مجھے دیکھو اور جو جو کرتا تم مجھے دیکھتے ہو، فرمایا بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں گی. تو آپ غور کریں، قرآن پر اس وقت تک عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ پہلے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھا. تو آقا فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا تم نماز اس طرح قائم کرو جس طرح تم مجھے نماز قائم کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. فرمایا مجھے دیکھو، بس جو جو کرتا میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، میری اداؤں کو اپناتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں. اور یہاں رک کر اگر میں ایک ایمان افروز جملہ کہنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بے جانا ہوگا کہ بھئی نماز عبادت خدا کی ہے مگر ادائیں مصطفیٰ. کملی والی آقا کی اداؤں کا نام نماز. آقا نے کیسے قیام کیا، کیسے رکوع فرمایا، کیسے سجدہ کیا، بس جیسے جیسے آقا نے کیا ویسے ویسے امتی کرتا چلا جائے تو اس کی نماز بھی ادا ہوتی چلی جائے. اور یہاں جملہ مترضہ کے طور پر ایک ایمان افروز عقیدے کی بات بھی آپ تک پہنچانا جا رہا ہوں جو آج کا سبجیکٹ تو نہیں ہے مگر یہ حدیث مبارکہ چونکہ آ گئی تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالوں. یہاں کئی لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ جن کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے بھی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اگر دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ میری نظروں سے جب یہ حدیث مبارکہ گزری تو میرے دل نے تو اس بات کی تصدیق کی کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ قبلی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو جائے. نماز کامل ہی تب ہوتی ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور پکا ہو جائے. میں کوئی اس پر لمبے چلے دلائل نہیں دینا چاہ رہا، بس اسی حدیث مبارکہ کو آپ کے ذہنوں میں فریش کرنا چاہ رہا. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ آقا ہم نماز کیسے قائم کریں؟ میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح قائم کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو ذرا ایک لمحے کے لیے یہ پورا منظر چشم تصور میں لائیں کہ جب آقا نے یہ فرمایا ہوگا تو وہ چند صحابہ کرام جنہوں نے سوال کیا ہوگا انہوں نے پہلے تو میرے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. کہ ذرا دیکھ لیں کہ آقا کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ذرا سوچیں کہ جب وہ گھر جا کر الگ تنہا کبھی اپنی نماز پڑھنے لگے ہوں گے تو ادھر نیت باندھ رہے ہوں گے، ساتھ سوچ رہے ہوں گے کہ آقا نے نیت کیسے باندھی تھی. قیام کرنے لگے ہوں گے، پھر سوچ رہے ہوں گے کہ آقا نے قیام کیسے کیا تھا. رکوع میں گئے ہوں گے، پھر دھیان ادھر ہی ہوگا کہ آقا نے رکوع کیسے کیا تھا. سجدے میں گئے ہوں گے، بظاہر سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہوگا مگر سوچوں اور خیالوں کا قبلہ و کعبہ دہلیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرے سجدہ کیسے کیا؟ تو بھئی نماز تو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ معاذ اللہ جس میں خیال آ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جائے؟ یہ میرا آج سبجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہم کریں گے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز تو کامل ہی تب ہوتی ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان پکا ہو جائے. انشاءاللہ اس موضوع پر کسی اور مناسب وقت پہ ہم بات کریں گے. میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھا رہا تھا کہ قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے نہ ہو. قرآن سے ہدایت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو قرآن کو پڑھے مگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر پڑھے. جب تک قرآن اور سامنے قرآن دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک تنہا قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جائے. اس لیے قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کہ قرآن تو ایک ہی ہے
مگر بہت سارے لوگ ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے خوش نصیب ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں، ہدایت کن کو ملتی ہے؟ وہ پیمانہ صرف ایک ہی ہے کہ جو لوگ صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کر کے ان کے قدموں سے نسبت سگانہ قائم کرنے کے بعد پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو قرآن انہیں ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو صاحب قرآن کی نسبت کو چھوڑ کر سیدھا قرآن کی طرف جانے کی بات کریں گے، وہ ساری زندگی بھی قرآن کو پڑھتے رہیں تو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو گویا بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حاضرین مکرم اور ناظرین مکرم، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح معنوں میں ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے اور اس قرآن سے ہمیں ہدایت کی خیرات میسر آئے، تو ہدایت اسی خوش نصیب کو ملے گی جو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالے گا۔ سیاستہ کی کتابیں پھر بڑی پڑی ہیں، میں صرف ان احادیث کا خلاصہ ترجمہ کر کے آپ کو ایک اور بات سنانا چاہ رہا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے کہ دوران تقسیم ایک شخص جس کا نام حدیث مبارکہ میں ذوالخویسرہ تمیمی آئے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مختلف مواقع پر اس حدیث مبارکہ کی شرح کی ہے۔ وہ آپ کبھی ان ڈیٹیل سننا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو سماعت کریں۔ وہ ذوالخویسرہ تمیمی وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے۔ میرے آقا سن کر فرمانے لگے کہ بھئی اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اس روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہوگا؟ گویا اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اور اتنی بے ادبی کر کے وہ پشت پھیر کے تو اس نے مجلس سے جانا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے کہ آقا اگر اجازت ہو تو اس بدبخت کا سر قلم نہ کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، اسے چھوڑ دو، یہ بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو بغالتا لگے گا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں پر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو میرے آقا نے اس کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام کو متوجہ کیا، فرمایا اسے دیکھو، اس کی پشت سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، اور اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو بھی ان کے سامنے حقیر جانو۔ وہ قرآن بڑا پڑھیں گے، دن رات قرآن پڑھیں گے، بڑی سر لگا لگا کے قرآن پڑھیں گے، مگر ساتھ آقا نے فرمایا مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حلق سے نیچے کیوں نہیں اترے گا؟ قرآن تو دن رات پڑھ رہے ہیں، قرآن سے ہدایت میسر کیوں نہیں آئے؟ وجہ اس بدبخت کا عمل بتا رہا ہے کہ کلمہ تو پڑھتا تھا، قرآن کی باتیں تو کرتا تھا، مگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں تھا، ادب نہیں تھا۔ تو فرمایا وہ بد نصیب جو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب نہ بجا لائے، میرے آقا کی سچی اور سچی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن نہ کریں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالیں، وہ جتنا بھی قرآن کو پڑھ لیں وہ تو آقا اعلان فرما چکے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا، تو ہدایت کہاں سے میسر آئے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن سے ہدایت انہی خوش نصیبوں کو ملے گی جو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی نسبت کو بھی پختہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس صدی کے اندر میں سمجھتا ہوں منہاج القرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بیک وقت قرآن کا پیغام بھی ملتا ہے اور صاحب قرآن کی محبت، عشق اور غلامی کا پیغام بھی ملتا ہے۔ قرآن کا پیغام میں نے شاید پچھلی بار بھی عرض کیا کہ دیکھیں نا، اس مشن کا نام ہی منہاج القرآن ہے، تو منہاج القرآن سے بھی آپ کو قرآن کی نسبت کو مضبوط کرنے کا پیغام نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ حضور شیخ الاسلام کی تو ساری زندگی اسی قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں بسر ہوتی۔ اور اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس صدی کے اندر قرآن سے بات کرنا اگر سکھایا ہے تو وہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام نے سکھایا، ورنہ ہم نے تو جو زندگی میں دیکھا ہے علماء کرام اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہو چکا تھا کہ ممبروں پر بیٹھ کر صرف ایک آیت کریمہ تبرک کے طور پر پڑھتے تھے عنوان کے لیے،
اور ساری تقریر میں اس کا ترجمہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، پھر دائیں بائیں کی باتیں اور کسی کہانیاں چلتی تھی۔ اس صدی میں قرآن اور حدیث کے دلائل سے اگر بات کرنا سکھایا ہے تو یہ حضور شیخ الاسلام کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کیا۔ تو گویا منہاج القرآن وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو قرآن کا پیغام ملتا ہے۔ اور رہ گئی صاحب قرآن کی محبت کی بات، تو میں ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ حضور شیخ الاسلام کے ہزارہ خطابات، سینکڑوں ان کی کتابیں ہیں جو اس وقت چھپ کر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ ان کی کوئی کتاب پڑھ لیں، ان کا کوئی خطاب سن، اس کا موضوع کوئی بھی ہو، اس پر دلائل کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد اگر موڑ گھیڑ کے بات ہوگی تو بات کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب کی بات ہوگی۔ اس صدی کے اندر جتنا نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے لیے منہاج القرآن نے کام کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو گویا اس پلیٹ فارم سے آپ کو قرآن کی دعوت بھی ملے گی اور صاحب قرآن کی دعوت بھی ملے گی، ان دونوں نسبتوں کو مضبوط کرنے کا پیغام ملے گا۔ اور یہی پیغام اس آیت کریمہ میں ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، جو باری تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ فرمایا تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ تم تو وہ خوش نصیب ہو جن پر صبح و شام اللہ کی آیات کی بھی تلاوت ہوتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور پھر تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام سے، مگر سنایا قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہ جس طرح میرے محبوب کے ان صحابہ کرام کو یہ دو نسبتیں میسر تھی تو ان کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ فرمایا اگر تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، ایمان اسی خوش نصیب کا محفوظ ہوگا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں، بس سمجھیں اس کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی کا مقدر بنے گا۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ہم سب کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔